چھوٹا سا نقطہ جو پیغام اس جگہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خبردار رہیے. بڑی آسانی سے زبان پھسلتی ہے, ہو سکتا ہے کسی پہ, ہوتا ہوگا کسی پہ, لیکن یہ زبان سمجھنی سے اس طرح پھسلنی, مدینہ پاک کی بات کرتے ہوئے زبان پھسلنی, اپنی بات کرتے ہوئے کہ میرے پہ ہو گیا تو کیا, اور بات ادھر کی کر دینی. استغفراللہ, استغفراللہ, استغفراللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ کا ادنا کتا ہوں, ادنا کتا, چیلنج کرتا ہوں. خالی پاکستان میں نہیں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں بھی کوئی جمعہ جو ہے میرے آگے جادوگر کھڑا تو رسول اللہ کے دربار کا ادنا کتا ہوں, ادنا کتا. خود کچھ نہیں, خود کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن نسبت میری ہے. میرے میں ایک ٹیلنٹ ہے, میرا ایک تعلق ہے, میرا ایک رشتہ ہے. دنیا میں چیلنج کرتا ہوں. میں نے عدالت مذہبی امور کو کہا تھا کہ جاؤ یہ سارے اتار دو جو لگے ہوتے ہیں یہ کھوپڑیاں اور ٹھگیوں والے. کہنے لگے آج نہیں, 8-10 سال سے یہ بات کرتا ہوں. کہنے لگے تو لکھ کے دے, میں نے لکھ کے دیا. ماشاءاللہ, ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گھبراتے ہیں, اور بڑا اہم جو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ان لکھنے والوں پہ جنہوں نے یہ لکھا. اسی وجہ سے عام مسلمان گھبرا جاتے ہیں. اگر عام مسلمان کو یہ پتہ ہو رسول اللہ کی شان, رسول اللہ کے تو غلام اس شان والے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلامی کا دعویٰ کرتا پھرتا ہوں, آپ قبول کر لیں. آپ کا کتا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. میرا ایک بڑا خوبصورت دوست ہے جو محمد علی گجرات والا ساتھ ہے, اس نے ایک دن نظرات پڑی کہ آپ کا دربار کا کتا ہونا. اسے جب پڑھی میں کام کیا, اندر سے کام اٹھا کہ تو کہتا رہتا ہے کیا اس قابل ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا کریں, ہے یا نہیں, قابل ہے یا نہیں, جیسے ٹوٹے پھٹے پہرے ہیں آپ کے. خیر بات کر رہا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں دربار اعلیٰ کی بات کہ شان وراء وراء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام, میں نے اس سے یہ بات کی کہ اگر میں کوئی معجزہ اٹھاتا ہوں اور پھر بات کرنا چاہتا ہوں مدینہ پاک کے بارے میں, مجھے قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے کوئی بھی بڑے بڑے معجزات ہیں, بڑے بڑے معجزات, لیکن مجھے کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں لگتا کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہوں تو مجھے مزہ آئے اس کو بیان کرتے ہوئے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ تو سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے. یہ تو آپ کے نالین پاک کے ساتھ جو لگ گئے آپ نے ان پہ بھی کرم فرما دیا ہے. آپ کی شان میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ کی شان وراء الورا ہے, آپ کی شان وراء الورا ہے, آپ کی شان وراء الورا ہے. سبحان اللہ. بات کر رہا تھا کہ آپ کو تو ہر چیز کی خبر تھی, ہے اور رہے گی. آپ کو ہونے کا فروغ ہے. جب آپ نے یہ فرمایا اٹھا, جا کے ماں کی گردن کے اوپر تلوار رکھی اور کہنے لگا آپ پھر جس کو فرما رہے تھے حق فرما رہے تھے, جسے جو پوچھا بتایا. یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تو نے مجھے رسوا کر دیا, سن اب جان نہیں چاہتا ہے تو میرے سے گناہ ہوا تھا, تیرا باپ نہ مرد تھا, تیرے باپ کے چڑھوائے کے ساتھ میرے ناجائز تعلق ہوئے تھے جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. چلیا تن میں کچھ پتا ہوئے یا نہ پتا ہوئے ان کو ہر چیز کی خبر. بے شک وہ کچھ نہیں تھا, آپ کو ہر چیز کی خبر تھی. بے شک کچھ نہیں ہوگا, آپ ہوں گے اور آپ کو ہر چیز کی خبر ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعلیٰ کی شان وراء الورا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں
کیا پتا، ہمیں کیا خبر، آپ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس سے میں نے کہا تھا، اس لیے میں لے گیا تھا اس طرح، یہ بات کرتے ہوئے میری زبان سے نکلا تھا خبریں کیتا ہوئے گا، آپ کے رائے پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، آپ تو جانتے تھے کہ پہاڑوں کے حساب سے گناہ یاد رکھے ہیں جو حدیث مبارکہ میں نظر آتے ہیں۔ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جا رہی تھی اور ایک کنویں کے کنارے پہ ایک کتے کو پیاسا دیکھا اور کیفیت دیکھی کہ حریص نگاہوں سے جھانکتی ہے اندر اور پینے کی طاقت نہیں رکھتی، منہ پر کتا پانی پینا چاہتا ہے، حریص نگاہوں سے کنویں کے اندر جھانکتا ہے، یہ طاقت رکھتا نہیں کہ پانی نکال سکے اور پیاس کی شدت ہے، زبان لٹک رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ عورت گئی، اس نے وہ بالٹی ڈالی، اندر اس کے پانی بھرا، باہر نکالا، کتے کو پلایا اور چلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ سنو کہ میرے رب نے اس عورت کے اس ایک فعل کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی روح جو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت ترین دین، اعلیٰ ترین دین، اعلیٰ عرصہ جس کی تعلیمات ہے کہ تو اگر مخلوق ہے، اب کتے کو پانی پلانے میں اگر یہ مل سکتا ہے تو پھر اگر ہم اپنے پڑوسی کے کام آئیں گے، اگر انسان کے کام آئے گا، کسی کو دکھ نہ دینے کی کوشش کرے گا، کسی کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس پہ کتنا کرم ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کسی مسجد میں جا کر پرست مارے گا، اللہ اکبر، ادھر مخلوق خدا کی بات ہے، میں مخلوق خدا کی طرف سے جا سکتا ہوں کہ راستہ صاف کرنے کا کیا ہے، لیکن میں نے چنا کہ کتے کی بات لے کے ایک بندہ بم لے کے جا کر دھماکہ کرتا ہے، ایک دیواروں پہ مسلمانوں کو دلوں کو دکھ دینے والی باتیں لکھنا پھرتا ہے، کیا وہ کیسے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے؟ دین اسلام تو شکستہ دلوں کو جوڑنے والا دین، سبحان اللہ، دین اسلام تو جو دور دور تھے انہیں قریب بلا کے بھائی بھائی بنا دینے والا سبحان دین۔ اللہ، دین اسلام تو نور ہی نور ہے، دین اسلام تو رحمت ہی رحمت ہے، دین اسلام کی رحمت کی تو ایسی چادر چھائی ہے، تلی ہے کہ دوزخ میں گرنے والوں کو پکڑ کے جنت کی طرف یہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا، یہ ضرورت ہے اس وقت اس چیز کی کہ ہم اپنے دین کی صحیح روح کو سمجھیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم بس سمجھنے اور دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے، وہ مدینہ پاک ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الفا والا ذات ہے۔ کوشش صرف اس عمر کی کیجیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب جائے، ہر معاملے میں اس بات پہ نگاہ رکھیے کہ کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے ہٹ کر۔ شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے تھامیے، 5 وقت کی نماز، شریعت کے احکامات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات، ان کو اپنائیے، کیونکہ اسی میں بقا ہے، اسی میں فلاح ہے اور اسی میں رب کریم کی رضا ہے۔ اس وقت فقیر تقریباً پرسوں تک آپ احباب کے پاس ہے، پھر واپس جانا ہوگا بدھ کو، ایک دن دوں گا پنڈی میں، کیونکہ جمعرات کو پھر آزاد کشمیر جانا ہے۔ آج کا کچھ پروگرام زیادہ ہے۔ فقیر اس پیغام کے ساتھ آپ احباب کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے ایک رات دوست کہتا تھا کہ چلو میرے ساتھ ابھی دعا کرو، میں اکیلا ہوتا تو چلا جاتا، میرے ساتھ بزرگ ساتھی بھی کئی، کل پرسوں ہمارے دوست رانا صاحب فرما رہے تھے کہ میں 80 سال کا ہو گیا، ہوتی ہے میری خواہش ہوتی ہے تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے کہ جائیں اپنے جو ان کے بعد معمولات ہیں ان کو دیکھ لیں، پھر فجر آ جاتی ہے، تو اس لیے میں چلا گیا تھا۔ نہ کرنے کے بعد میری رات کیسے گزری اور میں نے کیسے صبح
ساتھیوں کو کہا کہ سب سے پہلے انہیں خبر کی جائے کہ میں مجلس کے بعد سب سے پہلے ان کے پاس جاؤں گا اور بعد میں کہیں اور جاؤں گا. میرے دل کی کیا کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے جتنا مزہ اس چیز میں آتا ہے نا اس کی ضرورت نہیں, یہ رسول اللہ کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میرا آپ کا تعلق مدینہ پاک کی وجہ سے. ہم مدینہ پاک کے تھے, مدینہ پاک کے ہیں اور مدینہ پاک کے رہیں گے. مدینہ پاک کے کھاتے تھے, مدینہ پاک کا کھاتے ہیں اور مدینہ پاک کا کھاتے رہیں گے. مدینہ پاک کے لیے جیتے تھے, مدینہ پاک کے لیے جیتے ہیں اور مدینہ پاک کے لیے ہی جیتے رہیں گے. مدینہ پاک کے لیے آئے ہیں, مدینہ پاک کے لیے مریں گے اور مدینہ پاک کے لیے اٹھیں گے.